ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین, آپ نے لاسٹ پروگرام دیکھا ہوگا جو ہم نے ایمانیات سے متعلق کیا تھا, اور اس سے متعلق بہت سارے ایس ایم ایس اور ای میل ہمیں موصول ہوئے. ان میں بہت سارے مزید سوالات بھی سامنے آئے. آج کا ہمارا پروگرام ایمان باللہ سے متعلق ہے, جو اسی ایمانیات کے پروگرام کی ایک کڑی ہے. ایمان باللہ پہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے جو آخری سوال کیا تھا, ایمان ہمیں مل گیا ہے اپنے آباء و اجداد سے, غیر مسلموں کا نجات, غیر مسلموں کی نجات کا دار و مدار پھر کس پر ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ ویوز بتائے تھے, لیکن پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا تھا تو ہم نے اس کو مزید اس میں وضاحت نہیں طلب کی تھی. اب ہم اس سے مزید واضح کریں گے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کا اوپینین جو تھا اس بارے میں کیا تھا. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں اسی کوشچن پر اختتام کیا تھا, مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے, اور آپ نے یہ بتایا تھا, جس پر مجھے ای میلز اور ایس ایم ایس بھی ملی ہیں, کہ مسلم ہونے اور غیر مسلم ہونے میں نہ تو کوئی ایڈوانٹیج کسی کو مل رہا ہے نہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. آپ نے یہ بات کہی تھی. اب یہ ایک بڑی ہی آپ کی جو بات ہے وہ لوگوں کو عجیب سی لگی ہے, کیونکہ ہم آج تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا, تو وہ جنت میں ہی جائے گا. یہ ایک عقیدہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, عقیدہ اور ایمان, یہ عقیدے کی بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت ہی میں جائے گا. ہاں, اگر وہ گناہگار ہے تو وہ اپنا عذاب اسے دیا جائے گا, اور وہ اپنے عذاب کو بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا. اور جس نے ایمان سے جو خالی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آخرت پر, اللہ پر ایمان نہیں لایا, وہ لازماً جہنم میں جائے گا, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کی بات جو ہے نا, یہ ذرا کنفیوزنگ تھی. آپ اس کو پلیز ایکسپلین کر دیجیے. تو ویسا آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں گزارش کروں کہ مجھے ان کی حیرت پر حیرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کا یہ مفروضہ مان لیں کہ مسلمانوں کو پیدائشی طور پر ایمان کے معاملے میں ایڈوانٹیج ہے اور غیر مسلموں کو ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور آخرت میں ہمیشہ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی ایمان پر مبنی ہوگا, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں کہ وہ فیئر ہے, وہ سب انسانوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا, یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ کرے گا. تو میں نے آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کو پیش کیا تھا, کہ اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین سے, اپنے ماحول سے پیدائشی طور پر بہت سی ایمانیات کو سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے یہ معلومات پر ہمارا رویہ, ہمارا رد عمل, ہمارا اقدام, یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ کن چیز ہوگی. یہی معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوگا. یوں سمجھیے کہ ایک دوڑ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, ہم سے تقاضا کیا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کسی کا سٹارٹنگ پوائنٹ کچھ ہے, کسی کا ذرا پیچھے ہے, کسی کا آگے ہے, لیکن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کون اپنی زندگی میں کتنی مسافت طے کر سکا, بلکہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے بھاگنے میں کتنی جستجو کی, کتنی محنت کی, کتنی قربانی دی, اور کس ڈائریکشن, صحیح سمت میں بھاگا. ایک غیر مسلم نے اپنے مشکل ماحول میں, تعصب کے ماحول میں صحیح بات کو جاننے کے لیے جستجو کی, وہ آگے بڑھا, اس نے قربانیاں دیں. اللہ کے ہاں اس کو بہت اس کی قدر ہوگی اس شخص کے مقابلے میں کہ جس کو بہت اچھا, بہت سازگار ماحول ملا, لیکن اس نے مزید کوئی پیش رفت نہیں کی. میں نے اسی لیے آپ نے غور فرمایا تھا, پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی تھی, سورہ اعراف کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اولئک یدخلون الجنہ, وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ بات بیان کرتے ہوئے درمیان میں بات کو روک کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم کسی انسان سے اس کی وسعت, اس کی صلاحیت, اس کی استعداد سے زیادہ پوچھیں گے. تو ہر انسان اپنے اپنے حالات
اپنی ذہنی استعداد اور ماحول کے مطابق جواب دہ ہوگا، اور اس میں الٹیمیٹ انالیسس کے طور پر آخری فیصلے کے نقطۂ نظر سے اللہ کی نگاہ میں کسی کو کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں. ہر انسان اپنے اپنے ماحول اور صلاحیت کے مطابق اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں یا انعام پائے گا یا سزا پائے گا. گویا یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان ہے ایک شخص جس نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو وہ لازماً بالآخر جنت میں جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. قرآن مجید نے اس پر تنقید کی ہے. ہم سے پہلے جو مسلمان قوم تھی یعنی یہود، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ پہلے بیان کیا کہ یہ یہود کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، وہی کہ جو ہم مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو کہ جو تم نہیں جانتے. اور پھر یہ واضح کیا کہ من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی برائی نے اس کی شخصیت کو گھیر لیا، یعنی نہ توبہ کی نہ اس نے اصلاح کی بلکہ اپنے گناہوں ہی کی لپیٹ میں آ گیا اور یوں ہی اس نے ساری زندگی گزاری. اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون. یہ زبیر صاحب جو قرآن مجید میں منافقین کا ذکر ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم لفی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول، اے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کلمہ گو یہ جھوٹے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تو سچے ایمان اور مخلصانہ عمل ہی کی بنیاد پر ہے. اچھا، مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کچھ کم از کم مجھے دو مقامات یاد آ رہے ہیں، آپ تصحیح کیجیے گا اگر میں غلطی پر ہوں تو، کہ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے گناہ کی سزا کے بعد بہرحال جنت میں جائے گا. دو مقامات ایسے ہیں جس میں ایک ہے قتل ناحق، مسلمان نے اگر خون کسی کا بہایا ہے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں کہ جہنم سے نکل جائے گا، اس میں بھی خالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک وراثت کے معاملے میں بھی ہوا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، جو شخص کوئی غلط کام کرے گا، بے حیائی کرے گا، کوئی بڑا گناہ کرے گا، فوراً توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. موت کو دیکھ کے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ ایک اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اصول ہر ایک کے اوپر اپلیکیبل ہے. آپ نے یہ غیر مسلموں کے بارے میں تو اچھا واضح کر دیا. اب ایمان بالرسالت جو ہے، ایمان باللہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس شاید لاسٹ اس میں کیا تھا ہم نے، کہ کم از کم موٹے موٹے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ آخرت کا کوئی کانسیپٹ رکھتا ہو اور اللہ پر ایمان لاتا ہو. بیچ میں رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یعنی رسالت پر ایمان لانا کیا ضروری نہیں ہے نجات کے لیے؟ دیکھیے زبیر صاحب، رسالت پر ایمان لانا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اللہ پر ایمان لانے کا لازمی حصہ ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک کروڈ سی مثال دوں کہ آج آپ امریکہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کے صدر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کا اگر آپ کے پاس کوئی نمائندہ آ جائے تو کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو مسترد کر دیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی وجہ سے اس کی قدر کریں گے کہ وہ امریکہ کے صدر کا نمائندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور لوگ اس کو مسترد کر دیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ پیغمبر کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ کا انکار ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ اے پیغمبر، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں. چنانچہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تمام دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں. تمام انسانوں کو آپ کو ماننا چاہیے، لیکن آپ کی یہ حیثیت، آپ کا یہ پیغام لوگوں تک واقعتاً پہنچ گیا. لوگوں نے اس پیغام کے پہنچنے کے بعد آپ کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے پہچان لیا یا نہیں پہچانا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. جس نے پہچان لیا اور پہچاننے کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا، وہ کافر ہے اور وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا.
لیکن یہ بات کہ کسی نے واقعی اس حیثیت میں پہچان لیا اور پھر مجرمانہ غفلت اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا، یہ ظاہر نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو دلوں کے حالات اور غیب کی خبروں سے بھی واقف ہے وہی فیصلہ کرے گا. اس لیے یہ بات کہ غیر مسلم سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے جرم میں پکڑے جائیں گے، مجھے نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس کسی فرد کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی تھی یا نہیں معلوم ہوئی تھی. میں اتنا جانتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے پہلے 6 سال تک تو حضور کو نہیں پہچانا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے 18 برس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائے تھے. تو اگر حضرت یہ ابو سفیان ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ہم جیسے مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے ایمان لے آئیں. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے روز کہ جب یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں لائے تو قصور کس کا تھا، ہمارا تھا یا ان کا تھا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا. لاسٹ ہم نے پروگرام میں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے حوالے سے بات کی تھی. اس پر بھی کچھ کوشچنز آئے ہیں میرے پاس کہ یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے، کس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے، حالانکہ ایمان تو ہے وہ غیب کی چیزیں ہیں، ہمیں نظر نہ آنے والی چیزیں. بڑھتا کیسے ہے ایمان؟ دیکھیں زبیر صاحب، ایمان، اللہ پر ایمان ہے کیا؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا، میری ذات، تمام انسان یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے. جب میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس کو ماننے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو مجھ سے قربانی کا بھی تقاضا کیا جاتا ہے. اپنی خواہش، اپنی لالچ کو مجھے نظر انداز کرنا ہوتا ہے. جب میں یہ رویہ اختیار کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. مجھے دنیا اللہ کے منصوبے کے مطابق چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہوتی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سکون، چین اور اطمینان ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو میں اپنی زندگی کے تجربات اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی کتاب کی تلاوت، اس کو یاد کرنے کے نتیجے میں اپنے اندر ایک رفت، ایک طبیعت میں ایک خوشی، ایک اطمینان اور اللہ کی ذات پر اعتماد، یہ کیفیات پاتا ہوں جس کا نام ایمان کا بڑھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق ہر انسان کی اپنی پرفارمنس سے ہے کہ جب وہ پرفارم کرتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی میں جس طرح سے مختلف معاملات میں اللہ کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق معاملات کر رہا ہے، اسے یہ نظر آ رہا ہے اب کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو کہتے ہیں دنیا ویسے ہی چلتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک لے رہے ہیں ہم، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایمان کا ماننا یا ایمان رکھنا کسی چیز پر ضروری کیوں ہے نجات کے لیے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ بھی سوال کریں گے کہ ایمان لانا ضروری کیوں ہے. ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ای میل جو ہے وہ باہر سے کہیں غالباً فن لینڈ سے آئی ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ ایمان لانا ضروری کیوں ہے نجات کے لیے. مطلب ہم جنت کا لالچ ہمیں کیوں ہوگا، کیونکہ ہم جو زندگی یہاں گزار رہے ہیں بڑی پرسکون زندگی ہے، بہت اچھی زندگی ہے، بڑا انصاف ہے، سارا یعنی امن اور سکون اور چین ہے. تو ہمیں تو انصاف کی اور انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان لانا ضروری کیوں ہے نجات کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ضروری ہے یہ؟ دیکھیں، یہ سوال آپ نے فرمایا کہ فن لینڈ سے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یورپ میں، ویسٹ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں بالخصوص ایک بہت بہتر نظام ہے جس میں لوگوں کی زندگی نسبتاً بہت آسان ہے. اس وجہ سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب انہیں خارج سے کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی آخرت، کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ چاہے انسان اس دنیا میں کتنا ہی پرسکون کیوں نہ ہو، کتنا ہی عدل اور انصاف پر مبنی اس کا نظام کیوں نہ ہو، بعض ایسے سوالات اور معاملات ہیں کہ جن سے انسان دوچار ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ
جستجو کرے، تلاش کرے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک بات یہ کہ ہم سب اس دنیا کو بے انتہا چاہتے ہیں، ظاہر ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا تھا کہ جو نعمت ہمیں ملی بن مانگے ملی ہے، اور یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا وہ کون محسن ہے کہ جس نے یہ سب کچھ مجھ کو دیا۔ دوسری یہ بات بھی اپنی جگہ پر ناقابل تردید ہے کہ میں جتنا بھی مضبوط ہوں، میں کتنا ہی خود کفیل کیوں نہ ہو جاؤں، بہرحال میرے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، میں بیمار پڑتا ہوں، مجھے بڑھاپا لاحق ہونا ہے، مجھے حادثات کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری یہ کمزوریاں مجھ سے تقاضا کرتی ہیں کہ میں کسی اور ہستی سے مدد چاہوں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ دنیا آپ چاہے کتنا ہی اچھا نظام کیوں نہ بنا لیں، بہرحال اس میں انصاف نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی صحت بری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم عقل والے ہوتے ہیں۔ علی ھذا القیاس اتنی مختلف معاملات ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، لوگوں میں سے بعض کو کچھ ترجیح دی جا رہی ہے اور بعض ہیں کہ جو محروم ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا اگر واقعی اتنی پرفیکٹ ہے تو پھر یہ امپرفیکشن کہاں سے آئی؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، شاید سب سے بڑا سوال، کہ زندگی تو بہت اچھی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ختم ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، تو انسان چاہے کہیں بھی رہتا ہو وہ اس طرح کے بعض بڑے اہم سوالات سے دوچار ہوتا ہے جس کے بعد اگر وہ جستجو نہیں کرتا، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ مجرم ہے۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کے اوپر ہم ایمان لائیں، کس حیثیت میں اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات اور کن کن حیثیتوں پر ایمان لانا ہے؟ ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم پیدا کیے گئے ہیں یہ اتفاقی حادثات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے کام ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں ایک نظم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اوقات کی پابندی کے ساتھ کہ کل کس وقت طلوع ہوگا اور پرسوں کراچی میں کس وقت طلوع ہوگا یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس سے ایسا نہیں ہے کہ حادثاتی طور پر ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، جس دنیا میں ہم آئے ہیں اس دنیا کا نظام ایک بہت ہی پریڈکٹیبل، منظم، ڈسپلنڈ نظام ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز کہ جس کا کہ ہم انکار نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس کا ہم حصہ ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کیوں بنی ہیں، کس نے بنائی ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ چھوڑ بھی دیں، اس بات کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں زبیر صاحب کہ مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لکھوں چیزوں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، معلوم نہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اتنی ہی زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ کر رہی ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کے لیے یہ فیکٹرز اس ماحول میں میسر نہ کیے جائیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ موجود ہے۔ زندگی سے ہم محبت کرتے ہیں، زندگی ہمیں کس نے دی؟ اور پھر یہ بات کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیرت انگیز قسم کی حکمت ہے کہ جو ہماری اس پورے نظام میں موجود ہے۔ بچہ ہے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت مجبور ہوتا ہے، بہت ضرورت مند ہوتا ہے سہاروں کا، اور اس کے سہارے مل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کے اندر ایک ڈیزائن ہے، تو وہ کہ جو ڈسپلن کو نافذ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہ جو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہ جو مہربانیاں فراہم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہ جس نے اس نظام کو اتنی حکمت کے ساتھ ڈیزائن کر کے چلایا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کے لیے تلاش کرے، جستجو کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ عقل سے پیدا ہونے والے سوالات ہیں، ان کا جواب خود انسان کی فطرت میں گویا کہ پیدائشی طور پر موجود ہے کہ وہ ہمارا خالق، مالک، ہمارا رب ہے۔ اور یہ جو آپ نے جو کائنات کے نظم کی بات کی، اسی نظم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو ہستیاں نہیں ہو سکتی، یعنی ورنہ نظم قائم نہیں رہے گا۔ متضاد فیکٹرز ہیں جی، سورج ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، سب اگرچہ کہ بظاہر آپس میں کچھ تضاد رکھتے ہیں
لیکن مل کر آپس میں ہارمنی اور توافق کے ساتھ وہ ہمارے مقاصد کو پورا کر رہی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آسمان کا خدا بھی وہی ہے جو زمین کا خدا ہے, رات کا خدا بھی وہی ہے کہ جو دن کا خدا ہے. اس لیے کہ ورنہ تو جیسا کہ قرآن نے کہا ان کے درمیان تصادم ہوتا, ہنگامہ ہوتا, کیوس ہوتا. نہیں, جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ نظم ہے نہ کہ بد نظمی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ ایمان باللہ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم صرف اسلام کو نہیں بلکہ ہم جنرلی اگر بات کریں تو جو بھی قومیں ہیں, جو بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں, اور وہ جن جن ہستیوں کو مانتے ہیں, مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے, کوئی اور ہے وہ کسی اور ہستی کو مانتا ہے. ایک چیز یہ ضرور دیکھی گئی ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے, اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے, تو اس کو ایک دلی طمانیت نصیب ہوتی ہے, ایک روحانی سرور محسوس ہوتا ہے. اور وہ ہر مذہب کے اندر ایسا ہوتا ہے, ہر مذہب کا ماننے والا جب اپنے رسم کے تحت, اپنے ٹریڈیشن کے تحت عبادت کرتا ہے تو اسے ایک سکون میسر ہوتا ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ ودیت کی گئی ہے صلاحیت کہ وہ بہرحال اپنے رب کے آگے جھک جائے. انسان بے چین رہے گا, انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے منعم, اپنے محسن, اپنے خالق, اپنے رب کے آگے نہ جھکے. انسان کو جیسے جسمانی طور پر بھوک اور پیاس لاحق ہوتی ہے, بالکل اسی طرح بلکہ بعض صورتوں میں اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اسے وہ روحانی بھوک تڑپاتی ہے کہ جو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی اس کی ضرورت, جب تک کہ انسان اللہ کو نہ پالے اور اس کی پرستش, اس کی عبادت نہ کرے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز ہے کہ جو باطل ہے اس باطل کی عبادت کرنے میں بھی انہیں سکون میسر ہوتا ہے, ہر مذاہب میں ہوتے ہیں, بلکہ انہیں بعض اوقات نہ صرف سکون, معجزات کا لفظ شاید نہ ہو تو کرامات کہہ لیجئے, وہ بھی انہیں فیل ہوتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی بدل رہی ہے. ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب, اس میں سچی بات یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ بالکل ایک ذاتی تجربے کی بات ہے. میں ایک اللہ کی عبادت کرنے سے اطمینان سکون پاتا ہوں. اسی اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں ایک بنانے والے مالک خالق کی عبادت کرنی ہے اور اسی میں تمہیں سکون ملے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے. میں اس کا انکار نہیں کروں گا لیکن اس کا اقرار بھی نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ سکون کیا ہے. یقیناً وہ کوئی جذباتی کیفیت ہے, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جذباتی کیفیت میں اگر انسان دیانتدار ہے تو جذباتی اطمینان کے ساتھ ساتھ کچھ عدم اطمینان کا بھی پہلو ہے جو اللہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انسان اپنے اندر کے عدم اطمینان, اپنی کھٹک کی وجہ سے حق بات, صحیح اللہ اور اس کی عبادت کی جستجو جاری رکھے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہی نہیں ہے. میں اس بات کو نہیں مان سکتا. میں اس کو ایسے مثال سے سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک خاتون نے آپ کو پالا پوسا, اس کے ہاں آپ پیدا ہوئے. یہ نہیں معلوم ہو سکا کسی وجہ سے کہ وہ کون خاتون ہے, اور آپ کسی ایک خاتون کی طرف بڑھے اور آپ نے محسوس کیا کہ بڑی ہمدرد ہیں, کچھ ضرورتیں ہیں کہ جو آپ کے جذبات کی پوری ہو رہی ہیں, لیکن کچھ قریب آنے کے بعد آپ نے محسوس کیا میری ماں نہیں ہو سکتی. تو اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس کے بعد تلاش کریں کہ آپ کی ماں کون سی ہے. اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر یہ حق بات ہے کہ ہمیں ایک معبود کی, الہ کی, ایک ایسی ہستی کے جس کی ہم پرستش کریں, عبادت کریں, ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات جب ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں تو اپنے امیڈیٹ ماحول میں اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اصل میں خدا نہیں ہے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ تسکین بھی ہوتی ہوگی, لیکن وہ تسکین عدم اطمینان, کھٹک اور بے چینی کے ساتھ ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنی جستجو جاری رکھنی چاہیے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں. اس کوشچن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں عدم اطمینان ہے, اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اطمینان بتاتے ہیں کہ ان کو اطمینان مل رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اطمینان اور عدم اطمینان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
یہ بھی بعض اوقات بلکہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ حق بات کو جان لیتے ہیں، اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، جب وہ اس کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں اطمینان پھر بھی نصیب نہیں ہوتا، اور جو ایک باطل کو اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اس کی، تو انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا بھی دیکھا گیا ہے، آبزرو کی گئی ہیں ایسی چیزیں بھی۔ میں زبیر صاحب ان میں دونوں باتوں کو الگ الگ لوں گا۔ پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے، آپ نے اللہ ایک واحد معبود کی پرستش کرنے کے لیے اقدام کیا، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے صحیح طرح سے پرستش نہیں کی۔ آپ نے پرستش کے، عبادت کے، بندگی کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ آپ اس کے آگے نماز میں تو جھکتے ہیں، لیکن منڈی میں، بازار میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اس کے آگے مغرب کی نماز میں تو رکوع کرتے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے اطمینان پانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں مخلصانہ۔ مخلصانہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم اس کے آگے سجدہ کریں، وہاں ہم اس کے ان احکامات کی بھی پابندی کریں کہ جو اس نے ہماری فطرت میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی بیان کر دی۔ تو ایک تو ہوا معاملہ یہ۔ دوسرا معاملہ جو آپ نے بیان کیا ہے زبیر صاحب، اس کے لیے وہ کون سا پیمانہ یا مشین ہے، کون سا بیرومیٹر ہے یا تھرمامیٹر ہے میجر کر سکے، جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کو اطمینان ہو رہا ہے؟ وہ جملہ بول رہے ہیں، وہ اپنا ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان متعصب ہونے میں کمال کر سکتا ہے، اور اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے فرقے کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے میں کمال رکھتا ہے۔ اس لیے میں اس سٹیٹمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگرچہ کہ کوئی شخص مجھ سے یہ کہے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو سچی دعوت ہے ایک معبود کی عبادت کرنے کی، اس کو ذرا غور سے ایک مرتبہ سن لیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کسی جذباتی کیفیت میں ہیں، اور چونکہ آپ کو صحیح بات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ اسی غلط عبادت کے طریقے کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ مجھے اس پر بھی اطمینان ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو غلط طریقے سے یا غلط معبود کی پرستش کرنے ہی میں اطمینان پا رہا ہے، اور اسے اس بات کے جاننے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اس کو اس پہ پکڑے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس بنیاد پہ انسان کو جواب دہ ٹھہرائے گا کہ اس نے صحیح معبود کی عبادت کے لیے اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی رکھی تھی، اور غلط معبود کی پرستش کے نتیجے میں اس کے اندر عدم اطمینان اور بے چینی رکھی تھی، اور اس بنیاد پر انسان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ جستجو کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں گے، اس سے قربت حاصل کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اور پھر ہم قربت کیسے حاصل کریں اس سے؟ یہی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کافر جو ہے وہ سوالات بھی کیا کرتے تھے کہ وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے وہ۔ تو وہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہے، وہ غیب کے اندر ہے، میں اس سے قربت کیسے حاصل کروں گا؟ دیکھیں جی، ایک امکان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ سکتے۔ اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے فرمائش کرنے پر جو جواب دیا، اس سے تمام انسانیت کو بتا دیا کہ انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے، اس کی زیارت کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی ملتی جلتی کوئی ہستی ایسی ہوتی، کچھ ایسی اشیاء ہوتی کہ جن کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی بت، کوئی تصویر، کوئی درخت، کوئی پہاڑ ہم فرض کر کے کہ یہ اللہ سے ملتا جلتا ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو پانے، اس کو جاننے، اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو جاننا۔ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا ایٹریبیوٹس ہیں۔ چنانچہ میں یہ جانتا ہوں مثال کے طور پر کہ میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے، علام ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اس کا نتیجہ میری ذات پر، میرے طرز عمل پر، میری زندگی پر یہ پڑنا چاہیے کہ میں جو کام کروں، میں جو جملہ بولوں، میں لوگوں سے جو معاملہ کروں، اس موقع پر میں اس بات کو ذہن میں رکھوں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں جب دعا کروں
تو مجھے یقین ہو کہ میرا اللہ سن رہا ہے. اس سے میرے اندر جو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا وہ روحانی طور پر مجھے اس سے بہت قریب کر دے گا. اسی طرح سے میری زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں. میں بیمار پڑتا ہوں, میں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات میری ایکسپیکٹیشن سے مختلف معاملہ ہو رہا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اللہ حکیم ہے, اس لیے اگر میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو میری اپنی ایکسپیکٹیشن سے مختلف ہے, تو میں اپنے اللہ کے حکیم ہونے پر بھروسہ کر کے میں زندگی کو معمول کے مطابق مطمئن ہو کے گزارتا ہوں, تو میرا اس سے تعلق بڑھتا ہے. اسی طرح مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پالنے والا رب ہے. تو ان صفات کو جب میں سوچتا ہوں, ان پہ غور کرتا ہوں اور غور کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں, تو میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ. گویا آپ نے یہ فرمایا کہ صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے, اور قرآن مجید جو ہے وہ دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اس نے آیات, جو آفاقی آیات ہیں, ان کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کے اندر نشانیوں کو دیکھو, اور اندر نشانیوں کو اور مزید یہ کہا ہے کہ اس کو یاد کرو صبح و شام. یہ یاد کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کی صفات ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں. تو جب ہم غور کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس کی آیات کا, اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ہم اس کا روحانی طور پر قرب حاصل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے جو صفات کی بات کی, میں چاہوں گا ذرا اب اس کو بھی ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ توحید اور شرک کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں, اور یہ شرک وہ جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں, تو ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, ایک ہے اس کی صفات, اور ایک ہے اس کے حقوق. یہ تینوں کی جو کیٹیگری ہے, اس پہ کس طرح سے ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے, کیا صفات میں بھی ایسا اور حقوق میں بھی ایسا ہی ہے, یا صرف ذات کی حد تک ہی شرک کو کہا گیا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو جان لیں کہ اللہ کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کی ذات, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد ہے, ایک ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس سے کوئی لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. اور پھر یہ کہ اس کا ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر, ہم کفو اس جیسا بھی نہیں ہے. وہ واحد ہے, یکتا ہے, اور اس کے مقابلے کا, اس کے جیسا کوئی نہیں. ساتھ ہی ساتھ زبیر صاحب, جو ہمارے دین نے ایک بہت واضح بات ہم کو یہ بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. یعنی ایسا تو ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اوروں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں کرتے, والدین سے بھی کرتے ہیں, بیوی بچوں سے بھی کرتے ہیں, دوستوں سے بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کے الہ ہونے کا تعلق ہے, اس کائنات میں اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ کیا ہے؟ وہ ذات کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ, آپ کا یہ نقطہ نظر ہو کہ وہ آپ کی بات کو سننے اور سننے کے بعد آپ کی دعا کو, آپ کی درخواست کو پورا کرنے پر ما فوق الفطرت طریقے سے قادر ہے, سپر نیچرل طریقے سے. میں آپ سے اگر ابھی پانی مانگوں اور آپ مجھے پانی دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو آپ کام میری مدد کا کریں گے یہ سمجھ میں آنے والا کام ہے. یہ عام روٹین کا ایک معمول ہے کہ جس میں یہ ایک ایکسپلینیبل کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کے تحت ایک معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں یہ نظریہ عقیدہ رکھوں, یہاں سے 1 کلومیٹر دور کوئی صاحب ہے, زندہ یا مردہ, وہ میری بات کو سننے اور میری ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہیں. کیسے؟ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, ما فوق الفطرت طریقے پر. تو میں نے ان کو بھی ایک الہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں صرف ایک الہ ہے, کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہے سب سے بڑا الہ اور کچھ چھوٹے الہ بھی ہیں, یہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اسی نے پیدا کیا, وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. چنانچہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اس سے کہیں کم تر بھی کوئی اور الہ ہے کہ جس کا تصور قائم کر لیا کہ جس کو اگر آپ پکاریں تو وہ آپ کی پکار سنتا ہے, جس سے اگر آپ ضرورت کے لیے کوئی چیز طلب کریں تو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کائنات میں سرے سے کوئی اور نہیں ہے,
اسی کو مانا جائے گا, اسی کو پکارا جائے گا, اسی کی عبادت کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے, safarhidayat@aaj.tv. جبکہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کریں گے 03333416 پر. آپ کے کوشچنز کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم ایمان بالآخرہ پہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے زبیر احمد کو, ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.